الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا مثال کے طور پر اگر کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، گھریلو ناچاقی ہے، جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالکل روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں آپ کے استخارے کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اگر کاروباری رکاوٹوں کا سامنا ہے یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، جاب کے لیے جاتے ہیں وہاں کوئی بات نہیں بن پاتی، نوکری کے لیے جاتے ہیں وہاں کوئی کام نہیں بن پاتا، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد تابع فرمان نہیں ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل بھی استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ آپ کے کالز کی طرف بڑھیں، روحانی علاج بیان کیے جائیں اور استخارے کیے جائیں، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل اتنا زیادہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ اس سلسلے میں جب جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو جھوم جھوم کر انشاءاللہ عز و جل درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں اول تا آخر ہم وطن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل ہوگی، اور سننے کی ساتھ ساتھ سیکھنے کی بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں موقع ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عدنان اسلام ابو ظبی سے بول رہا ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے، 5 سال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اولاد نہیں ہے، 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ عدنان بھائی، اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے دماغ میں نا مطلب کہ وسوسے آ جاتے ہیں اور ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ میری تو صحیح نماز نہیں مجھ سے پڑھنی ہوتی. تو نماز میں وسوسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ اس کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساتھی والی اطاریہ مرکز لاہور سے بول رہا ہوں. یہ دادا میں کئی دنوں سے کھانسی ہے، کھانسی کا علاج روحانی علاج کے ساتھ ہے اور گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پہ عمل کرنے کا بھی روحانی علاج کے ساتھ ہے. کھانسی کا علاج اور گناہوں سے بچنے کا علاج، اللہ کرے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کا علاج نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. اس کا ہم عرض کرتے ہیں روحانی علاج. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میری بھانجی ہے جی، اس کا نام بشرا ہے، اس کی والدہ کا نام نسیم بی بی ہے. اس کا ہم نے سہارا کرانا ہے. اس کی عمر 8 سال ہے. وہ بول نہیں سکتی، اس کے آگے کوئی بولے تو وہ بولتی ہے ورنہ وہ بول نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آپ کی بھانجی کو قوت گویائی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. استخارہ کر کے اس کا ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد شہزاد ہے، میری بھائی کا نام محمد نیاز ہے اور ان کو بیمار ہیں، بیماری کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کا استخارہ کروانا ہے. میری والدہ کا نام منورہ بی بی ہے. بھائی بہت بیمار ہیں لیکن بیماری کا نہیں پتہ چل رہا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. خاک مدینہ کے صدقے آپ کے بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے، گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. شہزاد بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کریں گے. استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے. استخاروں کی طرف آنے سے پہلے بڑھتے ہیں سب سے پہلے روحانی علاج کی طرف کہ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے پہلے وہ روحانی علاج سماعت فرمائیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے کیے جائیں گے. وہ بھی درود پاک پڑھتے رہیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے. استخارے کیے جا رہے ہیں اور روحانی علاج بھی سماعت فرماتے رہیے. عدنان بھائی کی کال تھی سب سے پہلے. ابو ظہبی سے انہوں نے کال کی. انہوں نے فرمایا کہ 5 سال شادی کو ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں وسوسے آتے ہیں. اکثریت ایسی ہے کہ جن کو نماز میں وسوسے آتے ہیں ہر کوئی اس وجہ سے پریشان ہے. تو ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ نماز میں وسوسے آنا بند ہو جائیں. اسی طرح ثاقب علی بھائی کی کال تھی مرکز العلیا لاہور سے. انہوں نے فرمایا تھا کہ کھانسی کا کوئی علاج ہو، کھانسی کا بھی روحانی علاج بتا دیجیے اور بالخصوص گناہوں سے بچنے کا روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیجیے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے عدنان بھائی نے ابو ظہبی سے یہ کال کی کہ ان کے اولاد نرینہ کے لیے انہوں نے روحانی علاج مانگا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل بجلد خیر و عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے، آمین. ان کے لیے روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ نات تصنیف مدنی پائن سورہ کے صفحہ نمبر 248 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. یا باریئو یا باریئو یا باریئو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا. یا باریئو جو کوئی ہر جمعہ کو 10 بار پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ہمارے ایک سلام بھائی نے بتایا کہ نماز کے دوران ان کو وسوسے آتے ہیں تو ان کو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو کر دیجئے تو انشاءاللہ نماز کے دوران جو وسوسے ہیں اس سے ان کی کاٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے مزید کہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو. وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات پانے کے لیے رات کے وقت اندھیرے میں بالکل تنہا بیٹھ کر 93 بار یعنی
3 بار یہ پڑھیں یا حمیدو، اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر وسوسوں کے لیے اور اس طرح کی بری عادتیں وغیرہ ہوں تو اس سے نجات پانے کے لیے عمل بہت مفید ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلام بھی ان کو کھانسی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے روحانی علاج مانگا، اور گناہوں کے لیے بھی، تو ان کے لیے روحانی علاج ہے کہ یا عفو کی یہ کثرت کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز وجل گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور اس طرح جس درد یا مرض پر 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز وجل اس مرض سے حفاظت یعنی آرام آ جائے گا۔ تو یہ کھانسی کے لیے بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل استخارے بھی کر دیے گئے۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا تھا جوابات سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میری بھانجی ہے، 8 سال اس کی عمر ہے اور وہ بول نہیں سکتی، تو اس حوالے سے آپ کی بھانجی کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ بھانجی کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ آزمائشیں ہی ہیں، باقی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ آپ کی بھانجی کے ساتھ نہیں ہے۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کے کرم سے امید رکھیں، انشاءاللہ عز وجل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی بھانجی بولنا شروع کر دے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کا آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے بعد فیضان تلاوت میں اس کا روحانی علاج بیان فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ذنون یعنی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی بھانجی کے لیے یہ کلمات پڑھ کر، یہ آیت کریمہ پڑھ کر اپنی بھانجی کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی بھانجی کو قوت گویائی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز وجل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی بھانجی بولنا شروع کر دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اپنی بھانجی کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ یہ جو آزمائش آ رہی ہیں، قدرتی طور پر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں کی کاٹ کروا لیجیے، تعویذات اتاریہ بھی حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز وجل آپ کی بھانجی بولنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح شہزاد بھائی کی قول تھی، شہزاد بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بھائی محمد نیاز بہت زیادہ بیمار ہے لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل پا رہا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے بھائی کی ان بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، صرف بیماری ہی کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، یہ بیماری کی علامات ہیں، بیماری ہی ہے، کوئی نہ کوئی مرض انہیں لاحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا آپ بھی شہزاد بھائی کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے آپ اپنے بھائی کے لیے۔ اگر تو آپ کے بھائی خود عمل کر سکتی ہوں تو آپ کے بھائی خود یا اس پر عمل کر لیں یا آپ خود عمل کر لیں۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، آپ کے بھائی کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا حیو یا حیو یا حیو، 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بھائی کو پلا دیجئے، یا آپ کے بھائی خود پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں بھی تعویذات اتاریہ کے بستے ہوں تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے پلیٹوں والا عمل اپنے بھائی کے لیے کروا لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بیماریوں سے حفاظت کے لیے ایک مخصوص، ایک خاص قسم کا پلیٹوں والا عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، بہت مجرب اور
بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ روحانی علاج میں. تو آپ اپنے بھائی کے لیے یہ اس عمل کو اختیار فرما لیجئے. تعبیرات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی آپ کو وضاحت فرما دیں گے کس انداز سے کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے بھائی کے لیے یہ پلیٹوں والا عمل کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی صحت یاب ہو جائیں گے اور ان کی بیماری بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا آپ بھی کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی طرف. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں, کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری والدہ کا نام خورشید بیگم ہے. میرا نام میاں محمد رفیع ہے. میرا کپڑے کا کاروبار ہے. جو بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے. سارا کر کے مجھے بتائیں. کپڑے کا کام ہے, جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں, آپ کو آپ کے تمام جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. فصیح نام آپ نے بتایا نا, انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی رشتے کے لیے میرے گھر والے جاتے ہیں میرا رشتہ نہیں ہو رہا. جہاں بھی رشتے کے لیے جاتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. عرض کرتے ہیں رشتوں میں رکاوٹ کا روحانی علاج. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. شبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے معلوم کرنا تھا, میرے ساتھ پرابلم چل رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے. اس کے رات کو وسوسے آتے ہیں اور نیند نہیں آتی, عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں. رات کو وسوسے آتے ہیں, نیند بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. عرض کرتے ہیں مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا نام ہے سمیع اللہ. رات کو سوتے ہوئے جو ہے نا ڈر جاتا ہے اور آپ کا اشارہ کرتا ہے دیوار کی طرف, کہتا ہے وہ دیکھو ایسے کر لیتا ہے. تو وہ بڑی مشکل سے اس کو سنبھال لیتے ہیں ہم لوگ. جی کوئی روحانی علاج بتا دیں. چھوٹا بچہ ہے, رات کو ڈر جاتا ہے, انشاءاللہ عز و جل اس کا عرض کرتے ہیں روحانی علاج. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بات کر رہا ہوں لورلائی سے. بہن کے رشتے کے بارے میں روحانی علاج پتہ کرنا. بہن کے رشتے کے حوالے سے روحانی علاج. رشتوں میں رکاوٹ کا کہاں ہے انشاءاللہ عز و جل. عرض کرتے ہیں رشتوں میں رکاوٹ کا روحانی علاج. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں سید سفیر حسین گیلانی بات کر رہا ہوں, فارورڈ کا ہوٹا آزاد کشمیر سے. میرا 8 دن کا ایک بیٹا ہے سید مبین سفیر گیلانی. وہ بہت بیمار ہے, اسے بخار بھی ہے اور الٹی بھی ہے. تو ٹھیک طریقے سے جو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیں اور اس کے لیے دعا بھی فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. سید سفیر بھائی ہم بالکل آپ کے شہزادے کے لیے دعا گو ہیں. سید مبین آپ نے نام بتایا بیٹے کا. اللہ تعالیٰ خاک مدینہ کے صدقے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آپ کے شہزادے کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب بنائے. مایوس نہ ہو, دل برداشتہ نہ ہو. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم ضرور بتائیں گے. سفیر بھائی آپ کے شہزادی کے لیے روحانی علاج ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جائیں گے. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل اب ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے. آپ بھی درود پاک پڑھیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلام بھائی نے کال کی کہ رشتے کے متعلق رکاوٹوں کا سلسلہ ہے, اس کے حوالے سے روحانی علاج. اسی سے ملتی جلتی ایک کال اسلام بھائی نے کی کہ ان کی بہن کے رشتے کا مسئلہ ہے تو ان کو روحانی علاج دونوں کا عرض کیا جاتا ہے. ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے. عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص شریف مکمل 41 بار سونے سے پہلے اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں.
انشاءاللہ جل فائدہ حاصل ہوگا اور رشتوں میں رکاوٹ ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کی جو مدت ہے یہ 90 دن تک ہے. کسی بھی حالت میں اس میں ناغہ نہ کریں, 90 دن پورے کیجئے. اور اسلام بہنوں کے لیے خاص کہ وہ ایام کے جن میں ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا منع ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ اس سورہ اخلاص کا شروع جو کل لفظ ہے یہ چھوڑ دیں ان ایام میں, اور بقیہ جو ہے وہ ورد کی نیت سے یہ پڑھیں. مدت 90 دن تک ہے. اگر بیچ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے, منگنی وغیرہ جو سلسلہ ان کا بحال ہوتا ہے, تب بھی یہ 90 دن پورے کریں, انشاءاللہ ان کو فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح ایک اسلام بھائی کہ ان کے بچہ ڈر جاتا ہے, اس کے لیے روحانی علاج مانگا, تو ان کو عرض کیا جاتا ہے کہ ان کے چاہیے کہ جب بچہ سو رہا ہو تو بچے پر سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ بچے پر دم کر دیا کریں, انشاءاللہ جل اس کا یہ ڈر دور ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا بھی کہا تھا, الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے, جوابات بھی سماعت فرما لیجیے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے فرمایا تھا, محمد فصیح نام انہوں نے بتایا تھا کہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں اور جو بھی کام کرتا ہوں مزید آگے تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, آپ کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائے. فصیح بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, استخارے میں بظاہر کوئی عملیات, کوئی بندش, کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, صرف نظر بد کا اشارہ آیا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے کاروبار پر نظر بد ہے, اسی وجہ سے آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کام آپ کا پورا نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا فصیح بھائی کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اب اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج بیان فرمایا ہے کہ جس کے کاموں میں نقصان ہوتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو, اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤخرو, 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا عام معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے, اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں کاموں کے اندر, جو نقصان ہو رہا ہے, جو نظر بد کا استخارے میں اشارہ آیا تو نظر بد کی بھی کارڈ کروا لیجئے اور رکاوٹوں کی بھی کارڈ کروا لیجئے. تو کارڈ کے عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان ختم ہو جائے گا اور آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. تو آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں گے تو کارڈ وہاں کروا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کچھ پیغامات بھی ہمیں موصول ہوئے تو انہوں نے بھی روحانی علاج معلوم کیے ہیں, تو وہ بھی اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیں. یوں کیسے ایک اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا, انہوں نے فرمایا کہ ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے, روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, آپ کی ہمشیرہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے, درجات کی بلندی کا سبب بنائے. آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 9 مرتبہ یا کبیرو, اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں, اپنے اوپر بھی دم کر لیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اسی طرح UK سے ایک اسلامی بہن کا اور پیغام موصول ہوا, انہوں نے فرمایا کہ کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے, پریشانیاں رہتی ہیں, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, آپ کے کاروبار میں, جائز کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائے. اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. کاروبار میں نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو, 41 بار
یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مشکل بھی ہوگی تو وہ مشکل انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا. انہوں نے فرمایا کہ بچے کہنا نہیں مانتے اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. اللہ کرے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے. اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. جو بچے نافرمان ہوں، کہنا نہیں مانتے ہوں، اطاعت نہیں کرتے ہوں، تو جب ایسے نافرمان بچے سو جائیں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے یہ آیت پڑھ لیں کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے. وہ آیت بھی آپ سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو یہ آیت پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. اس عمل کی مدت 11 تا 21 دن ہے. مسلسل 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیے. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. جس گھر میں جھگڑے رہتے ہوں، آپس میں نا اتفاقیاں رہتی ہوں، جہاں پر اگر ممکن ہو تو وہاں پر یہ روحانی علاج اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. یا ودود 1001 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے. یا ودود، یہ جو عمل بتایا گیا، روحانی علاج بتایا گیا، یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کر کے، یہ دم والا نمک کھانے یا سالن میں ڈال دیں، اور جن کے درمیان نا اتفاقیاں ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ان کو یہ کھلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد بھی عطا فرمایا ہے. بآواز بلند میرے ساتھ اس مدنی مقصد کو دہرا لیجئے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. بیماریوں سے، تندرستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. تندرستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیاں دور فرما. جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں اپنے مسائل بیان کیے، یا ارحم الراحمین ان کے مسائل کو حل فرما. ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.